السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ لیکن ہم لوگ مزے میں بالکل نہیں ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے ہمارا کرائٹیریا پورا نہیں کیا، نہ چینل کو سبسکرائب کیا ہے ابھی تک، نہ 3 کے سبسکرائبرز پورے کیے ہیں، نہ 40 کمنٹس اپنی پچھلی ایپیسوڈ پر پورے کیے ہیں۔ اس لیے ہمارا کل بالکل ارادہ نہیں ہے کہ ایپیسوڈ آئے، کیونکہ جب تک آپ آج والی ایپیسوڈ پہ 40 کمنٹس نہیں کر دیتے تو بھول جائیں، آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ ملے گی، اور یہ ہمارا پرامس ہے۔ کل تب تک ایپیسوڈ نہیں آئے گی جب تک آپ لوگ اچھے سے کمنٹس کر کے ہمارا ٹارگٹ نہیں پورا کر دیتے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کر دیتے۔ تو چلیں بغیر وقت ضائع کیے ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں، کیونکہ کل تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ ملنی بھی ہے یا نہیں۔ نمرا اس وقت یونیورسٹی فیلو کے گھر، جو کہ ایک بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا، پارٹی انجوائے کر رہی تھی۔ وہ اس وقت گرین سکرٹ میں ملبوس حسن کی دیوی معلوم ہو رہی تھی۔ وہاں موجود ہوس پرست لڑکوں کی نظریں اس کے حسن پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ اس کی خوبصورتی اور دولت مند باپ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے اس کی دوست عالیہ اس سے سخت جلتی تھی۔ اس نے ایک ویٹر کو روکتے ٹرے میں رکھی ڈرنک میں سے ایک ڈرنک کے گلاس میں نشے کی 2-3 گولیاں ملا کر نمرا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس سے کچھ کہا۔ وہاں آہل شاہ بھی سائم کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ وہ اس پارٹی کو بالکل بھی انجوائے نہیں کر رہا تھا، بلکہ سڑا ہوا منہ لے کر بیٹھا انتہائی بے شرمی سے لڑکے اور لڑکیوں کو ایک دوسرے میں مگن دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف جب نمرا نے ویٹر کے ہاتھ سے وہ گلاس پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا تو اسے اپنی فیورٹ ڈرنک کا ذائقہ کچھ عجیب سا لگا، مگر وہ لاپرواہی سے وہ ڈرنک ختم کر کے گلاس ویٹر کو پکڑا کر اٹھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی ہی تھی کہ سر چکرانے کی وجہ سے لڑکھڑا گئی۔ وہ گرتی اس سے پہلے اس ویٹر نے آگے بڑھ کر اسے تھامتے ہوئے کچھ کہا جو اسے سمجھ میں نہیں آیا۔ آہل شاہ جو کب سے اس ویٹر کو دیکھ رہا تھا، جو کہ ایک لڑکی کو غلط طریقے سے چھو رہا تھا، اس کے اس لڑکی کو لے جانے پر وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس لڑکی کو تم کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ ان کے قریب آ کر ویٹر سے شدید غصے میں بولا۔ وہ سر، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں انہیں ان کے روم تک چھوڑنے جا رہا تھا، ویٹر نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تم اسے چھوڑو، میں اسے چھوڑ کر آتا ہوں۔ آہل شاہ نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو پکڑتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی کا چہرہ اس کے سارے بالوں کے چہرے پر آنے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں سکا تھا۔ سر آپ رہنے دیں، آپ کو ان کے روم کا نہیں پتہ، ویٹر نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تو تم لے کر چلو، اس نے ڈانٹ کر اس ویٹر سے کہا۔ ٹھیک ہے سر، چلیں، ویٹر نے سامنے کھڑی عالیہ نعمان کو بےچارگی سے دیکھتے ہوئے کہا اور اس روم کی جانب بڑھا جہاں وہ عالیہ نعمان کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر گروپ ریپ کرنے والا تھا، اور یہ سب عالیہ کے کہنے پر اس روم میں لگے خفیہ کیمرے میں ریکارڈ کرنے والا تھا۔ حوریہ اپنی بھڑاس نکال رہی تھی۔ شگفتہ بیگم کے آنے پر چپ ہو گئی۔ نعمت اپنی آنکھوں میں درد اور غم کسی اور کا ہو جانا ساغم کا کسی اور کا ہو جانا برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، اپنا غم وہ اپنی ماں اور بہن کو دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی اس نے اپنے قدم اپنے روم کی جانب بڑھائے۔ تبھی شگفتہ بیگم نے حوریہ سے کہہ کر اسے روکا۔ حوریہ، اس منحوس کو لے جا کر اچھے سے تیار کر دو، آج کچھ لوگ اسے دیکھنے آ رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتی وہ لوگ اس کی بدصورت سیاہ رنگت کو دیکھ کر بھاگ جائیں۔ اسے ایسے میک اپ کرنا کہ انہیں یہ بدصورت نہیں لگے۔ شگفتہ بیگم نے نفرت سے اس کے سامنے رنگت کو بدصورت کہا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس کی رنگت کو بدصورت سمجھتی تھی، حالانکہ سانولا رنگ بدصورتی کی علامت نہیں ہے۔ نعمت اپنی
بہن کی نفرت کی وجہ اچھے سے جانتی تھی، لیکن اپنی ماں کی نفرت کی وجہ سے وہ انجان تھی۔ بچپن سے وہ اس راز کو جاننے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی تھی، مگر آج تک اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگا تھا۔ مورے آپ فکر مت کریں، میں اس کالی ڈائن کو ایسے تیار کروں گی کہ لڑکے کی ماں کیا لڑکا خود بھی اس کا دیوانہ بن جائے گا۔ موریا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنی بچی پر پورا یقین ہے، وہ میرا مان باقی لوگوں کی طرح ٹوٹنے نہیں دے گی، شگفتہ بیگم نے حوریہ کی جانب پیار سے اور اس کی جانب سخت نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو ان کی بات پر حوریہ نے جلاتی مسکراہٹ نعمت کی طرف اچھال کر اسے زبردستی کھینچتے ہوئے اپنے روم کی جانب بڑھی۔ تم یہاں بیٹھو، حوریہ نے اسے اپنے روم میں لا کر صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ آپی پلیز مورے جان کو روکیں، میں یہ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ ساگم نے مجھ سے نکاح کیا ہے، پلیز یہ گناہ ہونے سے روکیں پلیز۔ نعمت صوفے پر بیٹھنے کی بجائے اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ کیا ساگم نے تم سے نکاح کر لیا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ حوریہ اس کی بات پر چکرا کر رہ گئی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، ہے نا؟ جھوٹ بول رہی ہو نا تم؟ اس نے آنکھیں بڑھ کر اسے بری طرح سے جھنجھوڑ کر انسانی انداز میں پوچھا۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں آپی، سچ میں ساگم نے مجھ سے نکاح کیا ہے، وہ میرا شوہر ہے۔ آپ پلیز مورے سے کہہ کر ان لوگوں کو آنے سے منع کر دیں ورنہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ نعمت نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ چٹا حوریہ نے نفرت سے اسے زوردار تھپڑ مارا تو وہ نیچے فلور پر گر گئی۔ ساگم اور اس کے نکاح کا سن کر حوریہ اندر تک جلن محسوس کر رہی تھی۔ تم نے مجھے اپنے نکاح کا بتا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، میں کسی سے یہ بات نہیں کہوں گی۔ اچھا ہے ساگم یہاں نہیں ہے، ورنہ وہ یہاں ہوتا تو کسی اور کے ساتھ تمہاری شادی ہونے نہیں دیتا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کا گلا زور سے دباتی ہوئی نفرت سے بولی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں آپی؟ آپ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ میری شادی ہو چکی ہے، آپ کیوں اپنی نفرت میں اندھی ہو کر یہ گناہ بالکل بھی نہ کریں؟ وہ ڈرتی ہوئی بولی۔ مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، مجھے صرف ساگم چاہیے اور یہ تب ہو پائے گا جب تم اس کی زندگی سے چلی جاؤ گی۔ حوریہ بولتی ہوئی الماری کی جانب بڑھی اور الماری سے ایک رسی نکال کر غصے سے اس کی جانب بڑھی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں آپی؟ مجھے اس کرسی سے کیوں باندھ رہی ہیں؟ اس کے کرسی پر بٹھا کر رسی سے باندھنے پر نعمت نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے تم جب ان لوگوں کے پاس جاؤ گی تو ضرور اپنا منہ کھولو گی اور سب کو بتا دو گی اپنے نکاح کے بارے میں، اور میں اچھے سے جانتی ہوں پاپا تمہاری بات پر ان لوگوں کو منع کر دیں گے، اور میں تمہیں اس لیے باندھ رہی ہوں تاکہ تم باہر نہ جا سکو۔ حوریہ نے اپنا پلان بتاتے ہوئے اسے شاک لگایا۔ دیکھنے میں تم بہت مضبوط ہو، کھیت کے کام کر سکتے ہو۔ ساگم آتش خان زادہ پلوش شاہ اور سعدان کو وہاں سے بھیجنے کے بعد سرفراز خان کے پاس آیا تو اس کے حکم پر چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ سے جا کر آگے بڑھا۔
کر سکتا ہوں، بلکہ میں ہر قسم کا کام کر سکتا ہوں۔ سرفراز خان کسی انسان کو اوپر بھی پہنچا سکتا ہوں۔ لبوں پر ایک چپتی مسکان سے جاتا سرفراز خان کو سیخ پا کر گیا۔ ساوی آتش خان زادہ، تمیز سے بات کرو، آج سے تم میرا نام لے کر مت بلاؤ، اس نے شدید غصے سے تل ملاتے ہوئے کہا۔ تو کیا کہہ کر بلاؤں؟ کیا بڈھا سرفراز کہہ کر بلاؤں میں تمہیں؟ ساوی آتش خان زادہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ چپ کرو تم اور جا کر جانوروں کے لیے چارہ کاٹو، سرفراز خان نے سخت غصے سے کہا۔ مجھے تو یہ نہیں آتا، تم مجھے سکھا دو سرفراز خان، میں پورے 1 مہینے تک تمہارے جانوروں کے لیے چارہ کاٹ کر خود ان کے آگے ڈال دوں گا، اس نے اچانک سے اپنا چہرہ معصوم بناتے ہوئے کہا۔ گل خان تم جا کر اسے سکھا دو، تو اس کی بات پر سرفراز خان چڑھتے ہوئے بولا۔ نہیں گل خان نہیں، تم مجھے سکھاؤ گے تبھی میں سیکھوں گا، ورنہ نہیں، وہ ضدی بچوں کی طرح بولا۔ سرفراز خان اس کے بچوں کی طرح ضد کرنے پر چڑھ کر اسے چارہ کاٹنا سکھانے پر مجبور ہو گیا۔ یہ سارا دن ساوی آتش خان زادہ نے سرفراز خان کو اسی طرح ہر کام میں بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے اسی سے سارا کام کرواتے ہوئے گزارا تھا۔ حوریہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس لڑکے نے اس کلموئی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے؟ شگفتہ بیگم کے روم میں آ کر اس نے ان کے سر پر بم پھینکا تو وہ بلبلا کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اٹھتی ہوئی بولی۔ ہاں مورے، ساغم نے اس سے نکاح کر لیا ہے، میں نے اسے اپنے روم میں بند کر دیا ہے، وہ تو شکر ہے کہ ساغم یہاں پر نہیں ہے، ورنہ ہمارے لیے مسئلہ ہو جاتا۔ بابا کو ہم منا کر چپ کروا سکتے ہیں لیکن اسے نہیں۔ اور آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے دل میں اس کے لیے ممتا کیوں جاگ رہی ہے جو آپ نے اسے ہنسی خوشی یہاں سے رخصت کرنے کا سوچا؟ کیا آپ اس بات کو بھول گئی ہیں؟ اس کی وجہ سے آپ نے کتنا کچھ سہا تھا، آپ اس کی ایک امیر گھر میں کیسے شادی کر سکتی ہیں؟ حوریہ نے انہیں ماضی کی ایک بات یاد دلاتے ہوئے کہا۔ نہیں بھولی ہوں میں، سب یاد ہے مجھے، یہ ممتا نہیں ہے، یہ اسے اپنے سے دور کرنے کی چاہ ہے جو بیٹا اب شدت سے جاگ چکی ہے۔ میرا تو دل چاہتا ہے میں اس خبیث کا گلا گھونٹ کر ابھی اسے مار دوں، مگر میں تمہارے باپ سے ڈرتی ہوں، بہت پیار کرتے ہیں وہ اس کلموئی سے، اور وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے وہ سب کچھ سہا نہیں تھا نا جو میں اس ڈائن کو پیدا کرنے کا جرم آج تک سہ رہی ہوں، اور اس کا بدلہ میں اس سے اس طرح لے رہی ہوں، اس کی شادی ایک ایسے لڑکے سے کروا رہی ہوں جو 1 نمبر کا شرابی اور لالچی ہے۔ شگفتہ بیگم اس کو یاد کر کے آنسو بہانے لگیں تو اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر حوریہ نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگایا۔ مورے اس ڈائن کو پیدا کرنے سے آپ نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، پھر آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں کہ آپ اسے پیدا کرنے کے جرم کی سزا اب تک بھگت رہی ہیں؟ بلکہ آپ نے تو اپنے شوہر کی اولاد کو جنم دیا تھا، نہ کہ کسی اور مرد کے گناہ کو، پھر آپ اس کی سزا ابھی تک کیوں بھگت رہی ہیں؟ اور یہ آپ نے اچھا کیا ہے اس کی شادی ایک شرابی اور لالچی سے کروا رہی ہیں، وہ بدصورت سانپی سی لائق ہے۔ حوریہ نے نہ سمجھ نظروں سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ حوریہ بچہ، تم اس کے ساتھ جو کرنا چاہتی ہو تم کرو، مجھ سے ماضی کے بارے میں مت پوچھو، میں ان باتوں کو بھولنے کی کوشش کر رہی ہوں، پلیز انہیں یاد دلا کر میرے زخم مت تازہ کرو، انہوں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو حوریہ ان کی بات سمجھ کر انہیں وہاں اکیلا چھوڑ کر باہر نکل گئی۔
اپنی مضبوط ماں کو آج اس کی وجہ سے کمزور دیکھ کر وہ ساگم کے کھونے پر نعمت کے لیے اس کے دل میں نفرت اور بڑھ گئی تھی، اور وہ ان کے روم سے نکل کر کچن میں آ کر فریج سے جوس کا ڈبہ نکال کر ایک گلاس میں جوس ڈالنے کے بعد کیبن سے ایک شیشہ نکال کر اس میں ڈال کر چہرے پر ایک جھوٹی مسکراہٹ سے جا کر اپنے روم کی جانب بڑھی، جہاں وہ اس کی اور اس کی ماں کی دشمن بیٹھی تھی۔ جاؤ حوریہ اپنی بہن کو لے کر آؤ، شگفتہ بیگم نے لڑکے کی ماں کو مسکراتے ہوئے دیکھتے حوریہ سے کہا۔ مورے نعمت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے اسے دوا دے کر سلا دیا ہے، وہ سو رہی ہے، حوریہ نے شگفتہ بیگم کی جانب آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا۔ نوری جو وہیں پر کھڑی تھی اس کی بات پہ بری طرح سے چونکی اور کسی گڑبڑ کا احساس ہوتے ہی وہ تیزی سے نعمت بی بی کے کمرے کی طرف بھاگی۔ نعمت بی بی جب اسے وہ اپنے روم میں نہیں ملی تو وہ بنا دیر کیے حوریہ کے روم کی جانب بھاگی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سامنے اسے کرسی پر بندے دیکھ چیختی ہوئی اس کی طرف بھاگی۔ نوری جلدی سے ساگم کو فون کرو ورنہ میری ماں اور بہن سے بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ نوری کے رسیوں سے آزاد کرتے ہی وہ اس کے ہاتھ پکڑتی ہوئی روک کر اسے ساگم کو فون کرنے کے لیے کہنے لگی۔ خبردار نوری، تم نے فون کو ہاتھ بھی لگایا میں تمہاری جان لے لوں گی۔ حوریہ نعمت کو دیکھنے اپنے روم میں آئی تو کھلے دروازے کو دیکھ کر گھبراہٹ کے عالم میں اندر داخل ہوئی، لیکن نعمت کی بات پر سخت غصے سے نوری سے بولی۔ آہل شاہ نمرہ عالم خان کو بچانے کے بعد کیا اس دل کا دل جیت لے گا یا نہیں، اور نعمت اس مصیبت سے کیسے نکلے گی، یہ جاننے کے لیے اگلے ایپیسوڈ کا ویٹ کریں۔ تو ڈیئر ریڈرز، جو زیادہ رومانٹک نہیں پڑھ سکتے وہ رومانٹک ناول کو سکپ کر دیں تو رائٹر کو خوشی ہوگی، اور جلدی سے ٹارگٹ پورا کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ ٹائم پر مل جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔